حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في موضع يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. سب طرح کی حمد و ثنا تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر. معزز حاضرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت پڑھی گئی ہے 2 مختلف صورتوں سے، سورہ نحل اور سورہ مائدہ سے. ان دونوں آیتوں میں ان دونوں آیت کے خلاصے میں آپ لوگوں کے سامنے سوال پوچھنے کے آداب اس عنوان پر آپ کے روبرو بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. معزز حاضرین، مذہب اسلام میں ہر چیز واضح، مبین اور ٹھیک طریقے سے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. اسلام میں یقینی طور پر کوئی شبہات کی گنجائش باقی نہیں رکھا ہے مذہب اسلام میں. ابھی میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کی جو آیت پڑھا، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو، آپ سے پہلے جس طرح سے انسان ہے، رجالاً مرد انسان کو وحی نازل کی، وحی کی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وحی میں کیا بتایا اللہ رب العالمین نے کہ جاننے والوں کے پاس تم پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو. کسی بات کا علم نہیں ہے، کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو جو جانکار ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے پوچھنے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید کی دوسری آیت سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو، اے لوگو، تم ایسی چیز نہ پوچھو اگر اس چیز کے بارے میں جواب دے دیا جائے، بتا دیا جائے تو تم کو برا لگے گا. ایسے سوال ہی مت کرو. ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیز مت پوچھو کہ اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو تم کو برا لگے گا. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور ایسے موقع پر جب وحی نازل ہونے کا وقت ہے، زمانہ ہے، اور تمہارے سوال کی وجہ سے کوئی مسئلہ بدل جائے، ایسا بھی ممکن ہے. جب قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی ہے اور تم کچھ پوچھ دیے اور ابھی اس کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو ممکن ہے تمہارے پوچھنے کی وجہ سے جو پہلے چیز جائز ہے ناجائز بھی ہو سکتی ہے. جو چیز کر رہے ہو منع کا بھی حکم آ سکتا ہے جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوتے سمے، وحی نازل ہوتے وقت جب تم پوچھو گے تو. عفا اللہ عنہ، اللہ معاف فرمائے کہ ایسے نوبت نہ لائے کہ پوچھ تاچھ زیادہ کریں. واللہ غفور حلیم، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، حلم والا ہے، بردبار ہے. ان دونوں آیت میں سے پہلی آیت میں سورہ نحل کی آیت میں بندوں کو، لوگوں کو سوال کرنے پر ابھارا گیا ہے. سوال کرنا چاہیے، نہ جاننے والوں کے لیے
علم نہیں رکھنے والوں کے لیے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، اور سوال کرنے کی وجہ سے انسان کے علم میں بڑھوتری ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتا ہے، جہالت دور کرتے ہیں سوال کرنے کی وجہ سے۔ پہلی آیت میں یہی حکم ہے۔ دوسری آیت میں جو ہے سوالات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ سوالات پوچھنے سے کچھ حد تک روکا گیا ہے کہ ایسے سوال نہیں کرنی چاہیے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور اس آیت کے اندر سورہ مائدہ کی آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کوئی ایسا سوال کہ پہلے سے کوئی انسان کوئی کام کرتا چلا آ رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات جس کو پوچھنے کی وجہ سے اگر اللہ کی جانب سے حکم آ جائے تو اس کو برا لگے گا۔ اس کی مثال اور دلیل کے طور پر میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسے سوال نہیں پوچھنا چاہیے، اگر اس کا جواب دے دیا جائے تو تم کو برا لگے گا۔ ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے، اگر اس کا جواب مل جائے تو تم کو برا لگے گا۔ دوسری آیت میں یہی چیز کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، این ابی، میرا ابا کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ کدھر ہوا ہوگا، کہاں جائیں گے؟ اس کا سوال کے اندر مطلب یہ ہے کہ ان کے والد مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، دوزخ میں ان کا ٹھکانہ ہے یا جنت میں؟ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، این ابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو کا فی النار، تمہارے باپ کا ٹھکانہ دوزخ ہے، دوزخ میں ہیں آپ کے والد، دوزخ جائیں گے۔ کیوں اس کا جواب اس طرح ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابی اسلام قبول کیے ہیں، اور ان سے پہلے ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، ایمان کی حالت میں نہیں گزرے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو ایمان کی حالت میں نہیں گزرے ہیں ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے۔ اب اگر یہ نہ پوچھتے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی، پوچھ لینے کے بعد ان کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے کہ ایسے سوال جس کے پوچھنے سے کچھ فائدہ ہے نہیں اور نہیں جاننے کی وجہ سے کچھ بڑا نقصان بھی نہیں ہے تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے سوال جس کو پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہیں جانے اس سوال کا جواب تو کچھ بڑا نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے تو خاموش رہ جانا چاہیے۔ یہ اس آیت کے اندر حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر نہ جاننے والے کو سوال کرنے کا برابر حق دیا ہے مذہب اسلام میں۔ نہیں جان رہے ہیں اور جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں، بہت کامیاب انسان ہے، اور اپنی جہالت دور کرنے کے لیے اگر سوال کرتے ہیں، اس کا حکم دیا ہے اسلام نے، پرمیشن ہے، اجازت ہے اسلام کے اندر، کیونکہ علم سے، سوال سے علم حاصل ہوتا ہے، علم سے معرفت ملتی ہے ان کو، اور جہالت اس کی دور ہوتی ہے سوال کرنے کی وجہ سے۔ لیکن سوال کے چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کون سا سوال میرے حق میں بہتر ہے، اور جہاں تک ہو سکے جب قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہے ہیں، وحی آ رہی ہے اور بنا پوچھے ہمارے سوالات کے جواب مل رہے ہیں، بغیر سوال کیے ہوئے، یہ کام مومن کے لیے جائز ہے، یہ کام مومن کے لیے ناجائز ہے، عورتوں کو یہ حکم ہے، مردوں کو یہ حکم ہے، بنا پوچھے آ رہا ہے، وحی کے اندر اللہ رب العالمین احکام نازل فرما رہے ہیں بنا پوچھے، تو اسی میں خاموشی برت لینی چاہیے۔ اور جب ہم دیکھیں کہ یہ سوال کا جواب ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے زندگی میں یہ کام آنے والی چیز ہے اور اس کا جواب مجھے معلوم ہونا چاہیے تاکہ میرے عمل کرنے میں آسانی ہو، تب تو پوچھ لینا چاہیے، اس کا حق اسلام نے دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسرین قرآن ہے، قرآن کی جامع تفسیر کے اگر ابن عباس کا نام لے لیا جائے تو تفسیر قرآن میں پہلے درجے پر ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ پوچھنے والوں نے ان سے سوال کیا، مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، کہ بہت کم سن صحابی تھے، کم عمر کے صحابی تھے، لیکن تفسیر میں اللہ رب القرآن مجید کے معنی، ان کے آیات اور ان کے الفاظ کے اسلوب، معنی، مطلب، واقعات، پس منظر، ان سب چیزوں کو سمجھنے میں بڑی مہارت دیا تھا اللہ رب العالمین نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ کم سن صحابی، پوچھنے والے ان سے پوچھتے ہیں، آپ کو کم عمر ہے، اس کے باوجود اتنا علم آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ تفسیر میں اتنے ماہر، کس آیت کے لب لباب کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، کیا احکام نازل ہوتے ہیں، کیا نواہی کن چیزوں سے روکا جاتا ہے، واضح انداز میں آپ بیان فرما دیتے ہیں۔ عظیم علم ہے آپ کا، بلند علم ہے، کیسے یہ سب چیز حاصل ہوئی آپ کے پاس؟
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتا ہے بلسان سعول، سوال کرنے والی زبان سے، وقلب عقول، اور سوال کرنے کے بعد بات کو سمجھنے والا دل میرے اندر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں جاننے کے لیے زبان سے سوال کرتا ہوں، جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر جب جواب دے دیا جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے، اس جواب کو صحیح سمجھنے کی بھی صلاحیت اللہ رب العالمین نے میرے اندر رکھا ہوا ہے۔ وقلب عقول یعنی ایسے بات کو سمجھنے والا دل چاہیے۔ یہ دل اللہ کی توفیق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تھا، ملا تھا، اور اسی وجہ سے وہ بڑے کم عمر میں بے شمار آیات کے اور واضح انداز میں ان کے معنی اور مطالب بیان فرمایا کرتے تھے۔ پچھلی امتوں کے متعلق حالات کا اگر ہم قرآن سے جائزہ لیں تو پچھلی امتیں جن جرائم میں، جس گناہوں میں ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ان جرائم میں سے ایک جرم، بڑا جرم یہ بھی تھا پچھلی امتوں کے ہلاکت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھا کہ بیجا سوال کیا کرتے تھے، بیجا سوالات، ضرورت ہی نہیں اس کو سوال ٹھوک دیے، فوراً کوئی اس وقت کے نبی ہیں سوال ٹھوک دیے، سوال کر دیے، یعنی اس کا جواب ملے یا نہ ملے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہرحال سوال کرنا۔ یہ بہت سارے اسباب رہے ہیں پچھلے قوموں کے ہلاکت اور برباد ہونے کا۔ ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ بیجا سوال کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ ہے۔ حواری کہتے ہیں جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان کے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ملاقات کیے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ صحابی رسول بولتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام سے جو ملے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ملاقات کیے، صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حواریین، حواری عیسیٰ یہ کہے جاتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، بیجا سوال، ضرورت ہی نہیں ہے اس سوال کی۔ قرآن مجید نے ایسے ہی نقشہ کھینچا ہے، ان کے سوال کا ذکر کیا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، حواریوں نے کہا، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارے رب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے، کھانے کا دسترخوان، کھانے پینے کے دسترخوان نازل کر دے، نازل کروا دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین سوال کرتے کہ اپنے رب سے یہ چیز، کیا تمہارے رب کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے کہ آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل فرمائے کھانے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو ڈرو اس اللہ سے، خوف کرو اس کا۔ قالوا، فرمانے لگے، کہنے لگے، نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں اور اپنے دل کو اطمینان کریں، مطمئن ہو جائیں۔ وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اللہ کی تصدیق کریں اور ہم گواہ دینے والے میں سے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم پر دسترخوان نازل کرے، اس کو ہم دیکھیں، کھائیں اور تصدیق کریں اور گواہ ٹھہریں۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ سوال کیجئے، ریکویسٹ کرتے ہیں ان کے حواریین، سمجھاتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسے سوال پوچھے نہیں جاتے، کیے نہیں جاتے، لیکن ان کی ضد تھی، انہوں نے سوال کیا کہ اپنے رب سے یہ طلب کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے اچھے انداز میں، جس طریقے سے کہنا چاہیے رب العالمین سے، جیسا سوال کرنا چاہیے، ویسے انداز میں اللہ رب العالمین کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کے بعد رب العالمین کی طرف سے اس سوال کا جواب آتا ہے دھمکی کے شکل میں کہ بیجا سوال کیے ہو، لیکن اس سوال کے جواب کو میں پورا کروں گا۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ایک ڈراؤنی انداز میں دھمکی دیتے ہیں۔ قال اللہ رب العالمین نے فرمایا انی منزلها علیکم،
بے شک میں اس کو تم پر نازل کر سکتا ہوں. حل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب یہ طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ ہم پر دسترخوان نازل کرے؟ یہ سوال تھا. جواب آتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے انی منزلها علیکم، میں تم پر نازل کر سکتا ہوں اور کر دوں گا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک زبردست دھمکی اللہ رب العالمین دیتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اگر دسترخوان ہم نے نازل کر دیا، تم کھا لیے، دیکھ لیے، تصدیق کر دیے، اس کے بعد پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی انکار کرے، کفر کرے، اسلام قبول نہیں کرے، مومن نہ ہو جائے، تو میں ان کو ایسی عذاب دوں گا کہ اس روئے زمین میں کسی قوم کو ایسی عذاب نہیں دیا، ایسی عذاب دوں گا. اگر تم مان رہے ہو تو تم بولو میں اتارتا ہوں دسترخوان. تو وہ لوگ باز رہ گئے، رک گئے اور فریاد نہیں کیے، پھر بھی دوبارہ سوال نہیں کیے تو رک گئے. اس طریقے سے یہ جو جرائم بتلایا گیا کہ پچھلی قومیں جن جرائم میں ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ان جرائم میں سے ایک جرم بیجا سوالات کے بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، ان کے زمانے میں ایک مرڈر ہو گیا، قتل کر دیا کسی کو. قتل کر دینے کے بعد باحیات ہیں، زندہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کیس آتا ہے، یہ مسئلہ آتا ہے کہ فلاں آدمی کو کسی نے مار دیا ہے، مرڈر کر دیا ہے، لیکن قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا ہے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. آپ نبی ہو، اللہ سے پوچھ تاچھ کر کے ہم کو بتلائیے، پوچھئے. اللہ چونکہ اب قوم کی طرف سے ایک فریاد سوال کی شکل میں آئی، موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے طلب کرتے ہیں، اس سوال کو پھر رکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جس انداز سے رکھے، موسیٰ علیہ السلام اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کے پاس رکھے. جواب آیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جواب آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو مقتول ہیں، قتل ہو گئے ہیں، اس کے جسم کے حصے میں لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، بول پڑے گا، پھر واپس مر جائے گا، بتا دے گا کہ کون قاتل ہے، کس نے مجھے قتل کیا، پھر واپس مر جائے گا. یہ جواب آ گیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. جواب کلیئر ہے رب العالمین کی طرف سے. یہی بس اتنا جتنا سوال تھا اس کا جواب یہی ہے. لیکن قرآن اگر پڑھیں گے اور تفسیر پڑھیں گے، دیکھیں گے انبیاء کرام کے حالات کو دیکھیں گے، سب سے زیادہ بیجا سوال کرنے والی قوم بنو اسرائیل. اب سوال کا جواب مل گیا، مطمئن رہ جانا چاہیے؟ نہیں، پھر ایک سوال ٹھوکتے ہیں. سب سے پہلے نبی جو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا تم دل لگی کر رہے ہو کیا؟ نبی سے کہتے ہیں قوم، یہ سب ہونے جانے کا کام ہے، گائے ذبح کرو، ان کا گوشت مردے پر ڈالو، زندہ ہو جائیں گے، پھر بولیں گے، پھر گزر جائیں گے، یہ ہونے جانے کا کام ہے کیا؟ ایسا کوئی قاتل معلوم کرتا ہے؟ اتتخذنا ہزوا، کیا تم مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ قوم کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اعوذ باللہ، اللہ کی ہم پناہ میں آتے ہیں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہو جاؤں. کیا تم کو لگتا ہے میں جاہل ہوں تم لوگوں سے مذاق کرنے کے لیے؟ یہ مراد ہے، یہ مطلب ہے کہ مذاق میں نبی ہوں اور نبی ہو کر تم لوگوں سے مذاق کروں، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ کہہ دیا. اس کے بعد اب سمجھ گئے مذاق وذاق نہیں ہے، صحیح معاملہ ہے. یہ اب کیا کرنا چاہیے؟ گائے لے لینا چاہیے، ذبح کر دینا چاہیے، جو حکم ملا کر گزرنا چاہیے. یہی اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے. سوال، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، سوال مارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گائے کی ہیئت، کیفیت بیان کرے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. یہ بیجا سوال اسی کا نام ہے، ضرورت نہیں سوال کیا. اس سوال کو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، گائے کی کیفیت کے سوال کے متعلق پوچھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العالمین کی عدالت میں دعا کرتے ہیں، رکھتے ہیں یہ بات اللہ کی عدالت میں. جواب آتا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بک اوان بین ذلک. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اب چونکہ سوال کر ہی دیے پھر جواب تو ظاہر سی بات ہے. اور پہلی آیت کے خلاصے میں نے بتلایا کہ جب قرآن مجید نازل ہونے کا وقت ہے
وحی نازل ہونے کا زمانہ ہے، بغیر پوچھے اگر ہمارے سوالات کے جواب مل رہے ہیں تو سوال کر کے جواب لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب وحی میں حکم آ چکا کہ گائے ذبح کرو تو اس کی کیفیت، ہیئت کیسا ہو، جسم کیسا ہو، یہ سب پوچھ تاچھ کرنے کی بیجا سوال ہے، ضرورت نہیں ہے بلکہ بیجا سوال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دیا۔ یقول، اللہ کے فرما رہا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بک، ایسی گائے ہونی چاہیے زیادہ بچہ بھی نہیں رہنا اور زیادہ بوڑھی بھی نہیں رہنا، بلکہ بیچ میل میں درمیانی گائے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین پتے کی بات جو بتا رہے ہیں، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے کہہ دیا اس کو کر گزرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اب بیجا سوال مت کرو، بلکہ اللہ کا یہ حکم ہے تم ایسا ہی کرو۔ اللہ فرما رہا ہے فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اس کو تم کرو۔ لیکن نہیں، پھر ایک سوال ٹھوکتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ اب تو یہ بتا دیے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، زیادہ بچے نہیں، بوڑھی بھی نہیں، درمیانی قسم کی گائے۔ اور پھر اللہ رب العالمین حتمی طور پر، تاکیدی طور پر اس مضبوطی کے ساتھ یہ حکم دے رہا ہے، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دے دیا اس کو کر گزرو بھائی، کر دو اس کو۔ لیکن پھر اس میں ہی اطمینان نہیں، پھر سوال ٹھوکتا ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اس کا کلر کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں پوچھو بھائی اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بولتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہو، اس گائے کی رنگ کیسا ہو۔ جب پوچھ ہی دیا ہے تو بے جواب تو اللہ نہیں رہ سکتا جواب دیے بغیر۔ پھر جواب آتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، انہا بقرۃ صفراء، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد کلر کی ہو، فاقع اللون، اس کے رنگ میں جو ہے نا کشش ہو، اٹریکشن، دیکھتے ہی ایک دم نظر کو بھا جانا، تسر الناظرین، دیکھتے ہی پسند، کیا کلر ہے بھائی، ایک دم ایسا بھا جانا آنکھوں میں، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تیسرے سوال کا جواب دیا، تسر الناظرین۔ اب 3 سوال ہو چکے، اب تو بھی ایٹ لیسٹ کر لینا نہیں۔ پھر اس کے بعد قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، پھر اللہ رب العالمین کی عدالت میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ سے یہ پوچھو کہ اس کی اور حالت بیان کرے، ان البقرہ تشابہ علینا، کہ ہمارے گاؤں میں جو گائے وغیرہ پھرتی ہے ایسا گائے کی وہ الگ کوالٹی کا گائے ہونا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اب سوال کر دیے تو ظاہر سی بات ہے جواب آنا ہی آنا ہے۔ تو ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہمارے جیسے گائے رہتی ہے ایسے گائے ہونی چاہیے یا کیسی ہونی چاہیے، یہ سوال ہے ان کا۔ اِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، جواب مل جانے کے بعد ہم اس کی تلاش میں نکلیں گے، اگر اللہ چاہے تو ہم مل جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، مل جائے گا ہم۔ تو اللہ رب العالمین کے جانب سے پھر جواب آیا، قال انہ یقول، فائنل جواب، فائنل آنسر، انہا بقرۃ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے گائے ایسی ہو، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، بہت بوڑھی نہیں بلکہ یہ گائے جو ہے کھیتی کو سیراب کیے ہوئے نہیں ہو۔ پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے، کھیت کو سیراب کرنے کے لیے، فصل اگانے کے لیے گائے کے ذریعے سے پانی سینچا کرتے تھے زمین کو سیراب کرنے کے لیے، گائے بیل کے لیے۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیت میں ہل چلائے گئے ہوں، ہل چلانے کے لیے بھی اس گائے کو استعمال نہیں کیے گئے ہو، اور پانی زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی بھی نہیں سینچے گئے ہو، ایسی گائے ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب گائے ہو جس کے اندر کوئی عیب نہیں موجود ہو، صحیح اور سالم گائے ہو، ایسے گائے کا کرنے کا حکم رب العالمین کی طرف سے آیا۔ اور پھر جتنا یہ تکلیف پڑنی تھی، اس کے لیے مصیبت اٹھانی تھی، ساری مصیبت اٹھائے اور آخر میں یہ کامیاب ہو گئے ایسی گائے حاصل کرنے میں۔ یہ پورے واقعہ کا لب لباب یہ ہے کہ جب بیجا سوالات انسان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل نہیں بلکہ اور کٹھن ہو جاتا ہے، صحیح ان کا مسئلہ سلجھتا نہیں، الجھ جاتا ہے۔ مزید اس واقعہ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرہ لکم قیل وقال، ناپسند فرمایا ایسے لوگوں کو روئے زمین میں جو لا یعنی سوال کرے، مطلب کے بنا سوال کرے، ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ناپسند ہے۔
وکثرت السوال، زیادہ سوال کرنے والے کو بھی ناپسندیدگی کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَاءَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے والے لوگوں. تو اس حدیث کو صحیح بخاری میں ذکر ہے. اور جیسا کہ ناپسند سوال ہے نا، تو سب سے پہلی بات وحی نازل ہونے کے زمانے میں سب سے زیادہ ناپسند ہے سوال کرنا انبیاء سے. زمانہ ایسے زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی ہے سب سے زیادہ ناپسند ہے. ابھی اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعظم المسلمین فی المسلمین جرماً، مسلمانوں کے صف میں، مسلمانوں کی جماعت میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جرم کے اعتبار سے، من سأل عن امر لم يحرم فحرم علی الناس، جو آدمی ایسے چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جو کہ پہلے وہ چیز حرام نہیں تھی لیکن سوال کرنے کے بعد حرام کا حکم آ جاتا ہے، تو یہ آدمی بہت بڑا مجرم. مثال اور دلیل اس کی کیا ہے؟ حج کا واقعہ دیکھ لیں. حج کی فرضیت کا حکم رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، افی کل عام یا رسول اللہ، یہ حج جو ہے فرضیت کا حکم ہوا، کیا ہم ہر سال حج کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں. پھر سوال کرتے، 3 بار سوال کرتے ہیں، خاموش ہی رہتے ہیں. اس کے بعد بات ختم ہو جاتی، جواب نہیں دیتے. پھر اس کے بعد جب محفل اور بات چیت تھی یہ سب ختم ہو جاتی تو ان کو الگ سے بلاتے ہیں، تم یہ سوال کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے وہی نازل ہونے کا وقت ہے یہ، اور بیچ محفل میں تم یہ سوال کر رہے ہو کہ ہر سال کروں یا زندگی میں ایک بار کروں، کیا کروں نہیں کروں، جو سوال کر رہے ہو. اگر میں ہاں کہہ دیا، افی کل عام، جو تم سوال کرتے ہو کیا حج مسلمانوں پر ہر سال فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ فرض ہو جائے گا. تم تو کر دو گے، اس گاؤں کے ہو کر دو گے، جو دور دراز ہیں دنیا کے کونے میں کعبۃ اللہ سے مکے سے بہت دور ہیں، وہ کیسے ہر سال آئے گا؟ جب فرض ہو جائے گا تو کہاں سے پہنچیں گے؟ تو اس لیے اسے یہ پتہ چلا کہ اب جو خود بخود علم، مسائل، احکام اور منکرات اللہ رب العالمین کے جانب سے بنا سوال کیے ہوئے آ رہے ہیں، سوال کر کے پھر بھی اس کو اور کٹھن نہیں بنا لینا چاہیے، مشکل نہیں کر لینا چاہیے. یہی ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ بہت کم سن عمر کے صحابی تھے، ان کے متعلق سیرت نگاروں نے لکھا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست 13 سوال ہی کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف 13. مفسر قرآن ہے، قرآن کی تفسیر میں جامع مفسر ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے زندگی میں صرف 13 سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس پوری بات سے پتہ یہ چلا کہ سوال جو ہے کر کے اپنے مسائل کو الجھا لینا نہیں چاہیے، بلکہ جو پتہ ہے اسی پر عمل کر کے سلجھتے ہوئے عمل کرتے رہنا چاہیے. دوسرا حصہ اس عنوان کا دوسرا رخ یہ ہے، آداب سوال کیا ہے، سوال کرنے کے آداب کیا ہیں. سب سے پہلی بات، پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ آداب میں سے آداب، اس میں پہلی بات یہ ہے ہر سوال پوچھا نہیں جاتا. جو بھی دل میں وسوسہ آیا، بات کھٹکی، تڑاک سے پوچھ لیے، کوئی بات ذہن میں آئی فوراً سوال کر دیے. یہ ہر وسوسے کو یا ہر ذہن میں ابھرنے والے چیز کو فوراً سوال نہیں کر دینا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ایسا پوچھتے رہیں گے، من خلق کذا من خلق کذا، کہ یہ کیسا پیدا ہوا، یہ کیسا بنا، وہ کیسا آیا، یہ کیسا آیا. لوگ ریگولر پوچھتے رہیں گے، مسلسل پوچھتے رہیں گے، حتی یقولوا من خلق ربہ، یہاں تک کہ وہ یہ سوال کر بیٹھیں گے کہ رب کو کس نے پیدا کیا. اب جس کے ذہن میں وسوسے آتے رہتے ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں اور سب کو پوچھتے رہتے پوچھتے رب کو کس نے پیدا کیا اگر پوچھ دے تو اس کا ایمان سے کھو بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا وہ. تو اسی لیے ہر ابھرنے والے دل میں ہر ابھرنے والی بات اور ہر ابھرنے والے وسوسہ کو پوچھ لینا نہیں چاہیے، پہلی چیز. دوسری چیز، آداب میں سے یہ ایک پہلا ادب ہے. دوسرا ادب، امور غیب کے متعلق تو سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. امور غیب کیا ہے؟ کوئی ایسی بات قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتی ہے، کوئی ایسی بات کا علم ہوتا ہے
کہ ایسا ہوا ہے، من و ان تسلیم کر لینا چاہیے۔ مثلا معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت کریں، 1,00,000 تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تمام کی امامت کیے۔ جس معراج کے سفر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مسجد اقصیٰ میں، یہ حدیث میں، صحیح حدیث میں۔ اب آج کے ترقی یافتہ زمانہ، کتنے اسکوائر فٹ رہیں گے مسجد اقصیٰ، کیسا آ جائیں گے وہ 1,20,000 پر 4,000 انبیاء کرام؟ یہ امور غیب میں نکتہ چینی کرنا، ان سب چیزوں سے بچے رہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کیسے، یہ قیل و قال اسی کا نام ہے، کیسا، ایسا، ویسا، کیسا ہوا رہنگا، کتنے اسکوائر فٹ رہنگا، کیسا آگے رہیں گے پورے جنے، اتنے جنے میں کیسا سب، کتنے سب بنیا رہنگا، یہ سب سوال کرنے کا، امور غیب کے متعلق پوچھ تاچھ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں درس میں بیان کر رہے تھے این اللہ، اللہ کہاں ہے کے متعلق اس عنوان پر ایک شخص آتے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوی، این اللہ کے معنی ہوتا اللہ کہاں ہے، اللہ الرحمن علی العرش استوی، اپنے عرش پر اللہ رب العالمین مستوی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی ایک شخص پوچھتے ہیں ان کے محفل سے کیف الاستوی، کیسا بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاستوی معلوم والکیف مجہول، بیٹھے ہیں اپنے عرش پر، مستوی ہیں، اپنے کرسی پر بیٹھے ہیں رب العالمین، ہم کو اس کا علم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے کرسی پر بیٹھے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجہول رکھا ہے، لا ہم کو ہمارے علم میں نہیں دیا ہے، تو ہم کو جب نہیں دیا، امور غیب ہے، اس میں نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، یہ حکم امور غیب میں جو ہے نکتہ چینی نہیں کرنے چاہیے۔ کیسے بیٹھے ہیں، ہم جیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھے ہیں، یا بادشاہ بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھے ہیں، امیر کیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھے ہیں، غریب کیسا، یہ سب سوال جواب کا حکم، یہ کیفیت جو ہے مجہول ہے۔ والسوال عنہ بدعہ، اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے، والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو بولے تم محفل سے باہر چلے جاؤ، ہماری مجلس سے باہر چلے جاؤ، ایسا بے جا سوال کرنے والے کو۔ تو اسی طرح سے دوسری چیز یہ پتہ چلا، پہلی چیز جو ہے ہر ابھرنے والی بات کو پوچھ ہی نہیں دینا چاہیے، وسوسہ کے امور غیب کے متعلق جو ہے خاموشی اختیار کرنے میں ہی بھلائی ہے، یہی حکم ہے۔ لا یعنی چیز، تیسری چیز جس کے جانکاری سے، لا یعنی چیز کے متعلق تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ لا یعنی کہتے ہیں بیکار چیز، بیکار جس کے جواب معلوم ہونے سے نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ معلوم ہونے سے نہ تو کوئی نقصان ہے، ایسے سوال کے پیچھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اندلس کے ایک بہت بڑے امام تھے، ان کا نام شبتون رحمۃ اللہ علیہ، ان کی علمی محفل جمی کرتی تھی، علمی محفل بیٹھتی تھی اور بہت بڑے عالم تھے۔ حکمران وقت کی جانب سے ایک چیٹی میں، ایک پیپر میں سوال آتا ہے ان کے پاس، وہ اندلس کے دینی مجلس میں درس دیا کرتے تھے، ان کا دینی حلقہ جو ہے بہت بڑا ہوتا تھا، نامی اور شہرت یافتہ عالم تھے۔ حکمران وقت جو اس وقت حکمران تھے ایک چیٹھی میں لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ سوال ہے، اس کا جواب دے دیا جائے۔ پڑھتے ہیں امام شبتون رحمۃ اللہ علیہ، حکمران وقت کا سوال یہ تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کے اعمال کو میزان میں، ترازو میں تولیں گے، ذہن میں بٹھائیے گا، جب لوگوں کے میدان حشر میں اعمال کو اللہ رب العالمین ترازو میں تولے گا تو وہ ترازو سونے کی ہوگی یا چاندی کی ہوگی؟ حکمران وقت کی جانب سے سوال ہے، اندلس کے درس دینے والے، علمی درس دینے والے بہت بڑے عالم کے پاس، امام شبتون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اس کے بعد اسی کے چیٹھی کو پلٹاتے ہیں اور اس میں لکھ دیتے ہیں من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیک، اسلام میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اس کی ضرورت کی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ انسان سب سے بہتر آدمی ہے۔ تو لا یعنی چیز کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے۔ چوتھی چیز، پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیکھ لینی چاہیے، اس کے بعد بڑی باتوں کی طرف آنا چاہیے، بڑے چیزوں کی جانکاری کی طرف کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چیز جو ضروری ہے، لازم ہے، زندگی میں حاصل کرنے کی چیز ہے، ان سب چیزوں کو پہلے حاصل کر لینی چاہیے، اس کے بعد بڑے چیزوں کو سیکھنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ایک شخص آتے ہیں، ان کے مجلس میں بھی ان کے بھی دینی حلقہ بہت بلند تھا، اور حدیث کے اہل سنت والجماعت، اہل سنت جماعت کا مطلب وہی ہے تو جو قرآن اور صحیح حدیث کے ماننے والے ہیں، متبع ان کے امام ہیں، امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث میں بڑی جامع خدمت فرمائے ہیں، بڑی جامع خدمت کی ہیں امام احمد بن حنبل۔ ان کی محفل جمی، ایک شخص سوال کرتے ہیں، بڑے بڑے سوال، ایسے سوال بڑے سے بڑے عالم بہت کم کرتے ہیں، بڑے سے بڑے سوال کرتے ہیں۔ سوال کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کوئی خالی گھڑا ہے، ہماری زبان میں کہنے گئے تو خالی گھڑا ہے، کچھ علم ہے نہیں، اس کو خواہ بڑے بڑے سوال کر لیے، ان کا جواب ہی نہیں دیتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ ان سے تربیت کے طور پر واپس سوال کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے پتہ نہیں، مسجد سے نکلنے کی دعا کیا ہے پتہ نہیں، یہ سب پہلے سیکھو، اس کے بعد یہ بڑے بڑے سوالات کرنا۔ پہلے تو پتہ یہ چلا کہ انسان پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا علم حاصل کرے، اس کے بعد بڑے چیزوں کے پیچھے پڑے اور بڑے چیزوں کے متعلق سوال کرے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں گے تو صرف اس شہر میں نہیں، ایک ماحول ہی بن گیا ہے، پتہ نہیں کیسے زمانہ آ چکا ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ہم اپنے بھائیوں کی بات کرتے ہیں کہ اس شہر کے نہیں، کہیں چلے جاؤ، ہر ابھرنے والی بات، ہر دماغ میں کچھ آیا، دل میں کچھ آیا، ذہن میں کچھ آیا، فوراً ایک عالم کے پاس یہ اور ایک عالم کے پاس وہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی سوال دو عالم سے کریں گے، جواب دینے کا انداز الگ الگ ہوگا، اگرچہ کہ وہی بات ہوگی، انداز انہیں برابر نہیں۔ اب یہ ایک طبقہ جو ہے کئی مولانا کے پاس، کئی مفتی کے پاس ایک ہی سوال کر کے آپس میں لڑا کر چھوڑ دیں۔ تو اس لحاظ سے پہلے چھوٹے چھوٹے علم کے پیچھے پڑھیں، ان کو حاصل کریں، تب بڑے بڑے چیزوں کے پیچھے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہے پہلے اس چیزوں کو سیکھیں۔ اب جو آدمی جو طبقہ کے بارے میں بات کرتا ہوں، اپنی اگر علمی سطحیت کو دیکھیں کہ ہماری پہنچ کہاں تلک ہے۔ اب جیسا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوال کیے تو ان کو مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا معلوم نہیں۔ آج کے زمانے میں جو سوالات کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھ دیا جائے ناظرہ قرآن پڑھو ذرا ایک دو لائن، تو ہجے کر کے پڑھنا شروع کریں گے، سوال بڑے بڑے کریں گے، ایسے سوال کریں گے۔ میرا پہنچ بہت تلک ہے، مکے کے امام سے بھی ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، مسجد نبوی کے امام ان سے بہت دور دور تلک، ان کے بعد ناظرہ قرآن پڑھنے پڑے تو ہجے کر کے ایسے سب۔ یعنی پہلے چھوٹے علم سیکھو، علم ہے یہ بھی، ناظرہ قرآن پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ بہت بڑی بات ہے نا، یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور بڑے بڑے تعلقات رکھ لیے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لڑا کر ڈراتے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کا صحیح آداب نہیں ہے پوچھ تاچھ کرنے کا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کونوا ربانیین ولیکن کونوا ربانیین، کہ تم جو ہے نا ربانی علماء بنو۔ ربانی علماء کیا ہوتے ہیں؟ امام بخاری نے اس کی شرح بیان کی ہے، الذین یربون الناس بالصغار العلم قبل کبارہم۔ ربانی علماء، ربانی لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑے باتوں سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھایا کرتے ہیں، وہ اصل ربانی علماء ہیں۔ ابھی آسمان چھونے کی بات نہیں کرتے ہیں، پہلے حجے، پہلے ناظرہ قرآن مجید، ضروری چیز اسلام، ارکان اسلام کی بنیادی چیز، اس کے بعد فتاوے، یہ ہوتے ہیں ربانی علماء۔ ایسے لوگوں کی صفت یہ حکم دیا گیا ہے۔ یہ چوتھا ادب رہا۔ پانچواں ادب جو ہے، شرم و حیا کی وجہ سے سوالات کرنے میں اور علم حاصل کرنے میں شرم و حیا تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ پوچھیں گے مولوی صاحب، خواتین بھی ہو یا مرد بھی ہو، کیسے پوچھیں گے؟ جانکاری، اب علم نہیں، اگر نہیں پوچھیں گے تو غلط کریں گے وہ، تو ایسے وقت میں پوچھنا بہت ضروری ہے۔ اور شرم و حیا والی سوال ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ انصار کی عورتیں بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے اچھے ہیں انصار کے خواتین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم حاصل کرنے میں ان کے شرم و حیا آڑے نہیں آتے ہیں۔ جو علم حاصل کرنے میں شرم و حیا آڑ نہیں بنتے ہیں، رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اور علم حاصل کرتے ہیں، شرم محسوس نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہمیں ملتا ہے قرآن حدیث کے اندر۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتے ہیں، یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ بے شک اللہ رب العالمین حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔
اب اس بات سے ہی اندازہ لگ گیا کہ یہ کیا پوچھنے والے ہیں. کچھ ایسا سوال ہے جو شرم و حیا سے تعلق رکھتی ہے. اب وہ کہنے کے بعد یہ پہلے یہ چیز بول دیتے ہیں. دیکھیں طریقہ، ادب، اسلوب، انداز کس انداز سے ہے کہ اللہ رب العالمین حق بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ غسل کریں گے؟ عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا وہ غسل کریں گے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاں میں جواب دیتے ہیں اور بات وہاں تک ختم ہو جاتی. تو علم حاصل کرتے سمے، مسئلہ معلوم کرتے سمے شرم و حیا آڑ نہیں آنا چاہیے. علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. آپ کی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں ہیں، داماد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو ایک ایسا ہی سوال پیش آ گیا. یہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی ہے، ان کے تھرو سے پوچھواتے ہیں، ان کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتے ہیں ایک سوال. یہ سوال ذرا پوچھ کر معلوم کرا کر بولو. کیا منی سے پہلے جو مزی نکلتا ہے اس سے غسل واجب ہے؟ اب داماد رسول ہیں، براہ راست کیسا پوچھیں گے؟ اس انداز سے پوچھتے ہیں. پھر علی رضی اللہ عنہ کا یہ جب سوال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان کر دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے غسل واجب نہیں بلکہ وضو ٹوٹتا ہے اور کپڑے کے جس حصے میں لگے اس کو دھو دینا چاہیے. اور علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ دینی سوال، اسلامی سوال جس کا تعلق مسئلے مسائل سے ہو، اس کو پوچھنے میں انسان کو شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا سوال ہے جس کو شرم محسوس آتی ہو اس کو بھی کر دینا چاہیے اور پوچھ کر کے علم حاصل کر لینا چاہیے. چھٹی چیز، یہ 5واں پوائنٹ رہا. چھٹا یہ ہے کہ سوال کسی سے بھی کرو، جانکار فاسألوا اہل الذکر، جانکار جاننے والے لوگوں سے سوال کیا جانا چاہیے. سوال کے جواب کا فوراً انتظار، امید نہیں رکھنا چاہیے کہ اب میں سوال کیا مجھے تھوڑی دیر میں ابھی جواب دے دوں. ایسا امید ہی نہیں رکھنا چاہیے سوال کرنے والے. چاہے کسی سے بھی پوچھو، کسی سے بھی سوال کرو، فوراً اس کے جواب کا منتظر نہیں رہنا چاہیے. یہ بھی ادب میں سے ہے. اس کے لیے میں دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص کا شوہر، ایک عورت کے شوہر جو ہے، ایک عورت کے شوہر نکاح کر لینے کے بعد رخصتی سے پہلے وفات پا گئے. یعنی ابھی میاں بیوی ملے نہیں، نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی نہیں ہے، ماں کے گھر میں ہی ہے لڑکی، لیکن نکاح پڑھا دیا جا چکا ہے. اب وہ مر گئے. سوال یہ ہے کیا وہ اب شوہر سے تو ملے ہی نہیں ہیں، عدت گزاریں گے؟ اس کی مہر جو ہے دینا ہوگا مرد کے اوپر. مہر کی کیا حکم ہے؟ مہر کے متعلق کیا ہے؟ اس کے بعد میراث میں، شوہر کے میراث میں یہ حقدار بنیں گے، حقدار ہوں گے. یہ سوال کیے، 3 سوال. عدت میں بیٹھیں گے، مہر ملے گا ان کے شوہر کی طرف سے، شوہر کے مال کے وارث بنے گی کیا ان کی بیوی؟ یہ سوال کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. اب جب شوہر مر گئے تو بہت ارجنٹ ہے نا سائل کے لیے، بہت ضروری ہے کیونکہ کل سے عدت میں بیٹھنا ہے، ہاں یا نہیں پتہ رہنا، اسی لیے پوچھنے گئے. بہت ان کو ارجنٹ ہے. سائل کو ممکن ہے ارجنٹ ہو، ضروری ہو، لیکن اس کے باوجود فوراً جواب کے منتظر نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس ایک سوال کا جواب دینے کے لیے مکمل 1 مہینہ وقت لیا. 1 مہینہ وقت لیا. 1 مہینے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جواب میں دیتے ہیں کہ یہ عورت مہر کے حقدار ہیں، اپنے شوہر کے مال میں سے ان کو مہر ملے گا، عدت بھی گزارے گی اور اپنے شوہر کے میراث میں حق بھی پائے گا. یہ جواب دیتے وقت ایک اور صحابی اس جگہ موجود تھے، ان کا نام براوا، وہ ایک صحابیہ خاتون موجود تھے، براوا بنت واسق رضی اللہ عنہا. وہ موجود تھے اس جواب دیتے وقت. وہ کہتے ہیں واللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی بات سنی ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نہیں سنے تھے. اس کے بعد جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ایسا ہے. اب ظاہر سی بات ہے تلاش کیے، کوشش کیے اور پھر اپنا ایک جواب دیے. بنت واسق کہتے ہیں، براوا بنت واسق، میں ایسے ہی اس سوال کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن میں بے انتہا خوش ہوا، زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوا ہوگا جتنی خوشی مجھے اس دن ملی. کیوں؟ میں نے کوشش کر کے معلوم کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، لیکن ایک جو سنے تھے
ان کی زبان سے میرے سوال کی تصدیق ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سوال کر لینے کے بعد فوراً جواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے دیکھو چھوٹے بڑے اس کا بھی ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے ہو گئے یا بڑے ہو گئے، اور اس کے بعد سوال کا جواب دینے والے کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ لا ادری، اگر نہیں معلوم ہو اٹکل پچو نہیں دوڑانا چاہیے، اندازہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ صاف کہہ دینا چاہیے ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ اچھے اور ربانیین علماء کے کارنامے ہیں، متقی علماء کے کارنامے، سچے علماء کے ایسے انداز ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں 40 سوال لے کر کے، 30 پر 6 سوال کے جواب لا ادری کہتے ہیں، لا ادری لا ادری، کئی میلوں سے سفر کر کے، کئی کلومیٹر سے سفر کر کے، پیدل چل کر کے آتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوچھنے کے لیے، اور 30 پر 6 سوال کے جواب میں کہتے ہیں لا ادری، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور 4 سوال کے جواب صحیح دے دیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، وہ شخص کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں کافی دور سے چل کر کے کئی دنوں کا سفر کر کے آیا ہوا ہوں، اب میں اپنی قوم کو جا کر کیا بتلاؤں گا، کیا کہوں گا؟ تو کہہ دیجئے کہ مالک نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہی اپنی قوم کو کہیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی لا ادری کہتے ہیں، بڑے آدمی بھی کیوں نہ ہو اور لا ادری کہتے ہیں، وہ سچے عالم ہوتے ہیں کہ تم چھپا علم کو چھپانا ان کے اندر نہیں ہوتا ہے، جو ہے وہ سیدھی صاف اور سیدھے بول دیتے ہیں، اور اصل صحیح معنوں میں یہی ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ رہی چھٹی چیز۔ 7ویں چیز جو ہے، سوال کرتے وقت آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ سوال کو صحیح ڈھنگ سے کیا جائے۔ بے ڈھنگا سوال بھی ہوتے ہیں، اور جس ڈھنگ سے تم سوال کرو گے ویسے ہی جواب ملے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں، حدیث قرآن نہیں ہے، مثال۔ ایک آدمی آتے ہیں، کوئی آدمی ایک مفتی صاحب کے پاس، میں بیوی کو، ایک آدمی سوال کرتے ہیں کسی مفتی سے کہ میں بیوی کو طلاق دے دیا، 1 مہینہ ہو چکا ہے، کیا میں اسے رجوع کر لوں؟ ظاہر سی بات ہے، اس کا جواب کیا دیں گے مفتی صاحب؟ اگر اتنا ہی سوال کیے تو ہاں رجوع کر سکتے ہو، 1 مہینہ کے اندر رجوع کر سکتے ہو، یہی جواب دیں گے۔ لیکن یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے سوال کرنے کا، واضح نہیں ہے یہ سوال کے اندر۔ کیوں؟ اس سے پہلے 2 مہینہ رجوع کر چکا ہے وہ، جو 2 مہینہ رجوع کر چکا ہے، تیسرے مہینہ کیسے؟ پہلے یہ بتانا چاہیے سوال کرتے سمے نا، کرتے وقت بولنا چاہیے آلریڈی میں 2 مرتبہ رجوع کر چکا ہوں، تیسری مرتبہ پھر طلاق دے دیا ہوں، رجوع کروں کیا؟ تب تو اس کا حکم نہیں ہے۔ تو سوال جو ہے ٹھیک انداز سے، صحیح طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ 7ویں چیز۔ 8ویں چیز جو ہے فرضی سوالات، کوئی کام ہی نہیں، کچھ معاملہ ہوا ہی نہیں، اگر ایسا ہو گیا تو پورے آدمی دنیا میں مر گئے، کون جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ فرضی سوال، ایسے سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، ایسا سب فرضی سوالات سے بچے رہنا چاہیے۔ ایسا اگر کوئی سوال کر دیتے ہیں تو اس کو کہنا چاہیے پہلے وہ کر گزرو، اس کے بعد پوچھنے آؤ، اس کا جواب ایسا ہی دیا جانا چاہیے۔ اور اس طرح سے آخری چیز جو ہے، سوالات صرف علماء سے کیے جانا چاہیے۔ علماء کیا ہیں؟ جس کے پاس اتنا علم ہو کہ قرآن مجید کی آیات، اسلوب، احادیث، یہ سب چیز کو سمجھنے کی، اور عربی زبان میں چونکہ مذہب اسلام کا دار و مدار ہے، قرآن و حدیث کا دار و مدار، مذہب اسلام کا دار و مدار عربی زبان پر ہے، عربی زبان پر مہارت ہو اور عالم ہو، اور قرآن اور حدیث کے ایک ایک علم سے واقف ہو، ایسے آدمی سے سوال کیا جانا چاہیے، صحیح علم سے، کہ اگر اس کے علم ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان کا علم ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، کسی اور کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے اور جیسا اس نے کہا، تو یہ آدمی لائق نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ اللہ کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایسے آدمی کو عالم کہا ہے۔ تو اور عربی زبان میں بھی مہارت ہے، اور قرآن اور حدیث کے علم سے بھی واقفیت ہے، آیات اور اسلوب سے بھی واقفیت ہے، تو ایسے آدمی سے سوال کیا جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آداب میں سے یہ بھی ایک ادب ہے، سوال کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ۔ ہم سمجھتے ہیں جو بھیانک، زوردار، اچھے انداز میں لچھے دار تقریر کر لیتے ہیں، اور لاکھوں نہیں ہزاروں، بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دل کو تقریر کے اسٹیج میں جیت لیتے ہیں، یہی دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں، ایسا نہیں سوچ لینا چاہیے۔ بلکہ علم والے لوگ جو ہیں نا، شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے ہیں، شہرت کے پیاسے نہیں ہوتے ہیں، شہرت کے چاہنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا مزاج یہ بنا بھیانک قسم کی تقریر کر دے لینا، بھائی انہیں برابر جواب بولیں گے، اتنے بڑے عالم ہو گئے، اتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ ان کو سن رہے ہیں۔ یہ پیمانہ نہیں ہے، زاویہ نہیں ہے، ناپنے کا انداز نہیں ہے،
بلکہ علم والے وہ ہوتے ہیں جس کے پاس قرآن اور حدیث کی صحیح علم ہو. ایسے لوگوں سے سوال کیے جانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.